اب آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 51 کی طرف. وَإِذْ جب وعدنا وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ راتوں کا، پھر اتخذتم بنا لیا تم نے العجل بچڑے کو، کیا بنا لیا؟ انہوں نے معبود بنا لیا تھا. من بعدہ بعد اس کے، انتم اور تم ظالمون تم ظالم تھے. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا، تم ظالم تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر یاد کروا رہے ہیں جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 نائٹس کا 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، اور وہ جب گئے ہیں پیچھے سے، انہوں نے کی قوم نے یہ ایسا کیا ہے کہ انہوں نے بچوں کو معبود بنایا، اور یہ بہت بڑا ظلم تھا. اتخذتم حمزہ غا سے ہے، تم نے اختیار کر لیا یا تم نے بنا لیا. عجلہ بچڑا ہوتا ہے گائے کا بچہ. یہ اس ٹائم پیریڈ کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے جب فرعون اور اس کے ساتھیوں کے غرق ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے ساتھ ملک شام چلے گئے تھے، یہ کسی اور مقام پر آ کر رہنے لگے تھے. دونوں تذکرہ میں ملتا ہے، اور جو مفسرین کی رائے ملتی ہے اس پہ بھی کہ فرعون کی ہلاکت 10 محرم کو ہوئی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو 40 راتیں ہیں یہ 10 ذی الحجہ کو پوری ہوئی تھی. اس طرح فرعون کی ہلاکت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو ٹائم پیریڈ تھا 40 راتوں کا، ان کے درمیان جو ڈفرنس بتایا جاتا ہے وہ 11 منتھس کا بتایا جاتا ہے. اس وقت تک بنی اسرائیل کوہ طور کے جو انواع میں مقیم تھے، نہ وہ ملک شام پہنچے اور نہ ہی لوٹ کر مصر گئے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم کوہ طور پر آ کر 40 رات میری عبادت کرو تاکہ میں تمہیں احکام شریعت پر مشتمل ایک کتاب دوں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے وہ کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور اپنی عدم موجودگی میں جب نہیں تھے پریزنٹ اپنی قوم میں، ان لوگوں میں، تو قوم کی لکافر کے لیے باقاعدہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کو مقرر فرما کے گئے تھے، ان کے بھائی تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیسیکلی تو 30 ڈیز کے لیے بلایا گیا تھا، لیکن پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے قیام میں مزید 10 دن کا ایڈیشن کر دیا، اور اس میں سورہ اعراف میں اس کا جو ہے وہ ریفرنس میں ملتا ہے. اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کی جو ٹائم پیریڈ مقرر کیا، 30 راتوں کی میعاد مقرر کی، اور ہم نے اس کو 10 سے پورا کر دیا. بس ان کے رب کی مقرر کردہ جو میعاد ہے وہ پوری 40 راتیں ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل میں آزاد خیالی اور خود سری جیسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اور وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ہوتے ہوئے بھی، ایون دو کہ ان کے بیچ میں حضرت ہارون علیہ السلام موجود ہیں گائیڈنس کے لیے، ان کے ہوتے ہوئے وہ بت پرستی کی طرف لینے لگے، اور ان کی جو طبیعت اور کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک شوق سمجھیں جو کہ بنی اسرائیل تھا، اور اس کا نام جو ہے وہ سامری. اس چاندی سونے کا ایک اس نے ایک بنا کر اس کے اندر وہ مٹی ڈال، اس میں ایک ملتی ہے رائے واللہ عالم. اس نے فرعون کی غرقی کے وقت جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے اٹھا کر اپنے پاس محفوظ رکھی ہوئی تھی مٹی. اس مٹی سے اس بچڑے میں جان پڑ گئی، اور اس کے منہ سے کچھ آواز نکلنے لگی. اگرچہ آواز بے معنی تھی، مگر ان لوگوں کے لیے حیرت کی بات اس میں ضرور یہ ایک ہمیں تذکرہ ایک رائے ملتی. تو چونکہ بنی اسرائیل کے لوگ اہل مصر کو گائے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھ چکے تھے، اس لیے عبادت کے اس طریقے سے تو پہلے اویئر تھے کہ اس طرح کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے عبادت. اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بچڑے کی شکل کے بت بھی مانگ چکے تھے. پھر فرعون کے غرق ہونے کے بعد شام کی طرف جاتے ہوئے ان کا جو گزر ہے وہ قوم عمالقہ ہوا جو گائے کی شکل بت پوجتے تھے. اسی لیے انہوں نے سامری کے بہکانے پر بچڑے کی پوجا میں بہت جلد بازی کی، کوئی خیال نہیں کیا، کچھ سوچا نہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، یعنی بس ان پان کام جیسی اس نے ان کو آئیڈیا دیا انہوں نے فالو کرنا شروع کر دیا. چند لوگوں کے سوا تمام اسرائیلی اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے. حضرت ہارون علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر وہ حق کی طرف مائل نہیں ہوئے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کوہ طور سے واپس آئے تو بنی اسرائیل کو شرک میں مبتلا دیکھ کر سخت ناراض ہوئے اور انہیں خوب بلا